زکوٰۃ صرف علم کی نہیں ہے، زکوٰۃ صرف دولت کی نہیں ہے، علم کی زکوٰۃ بھی ہے. اور فرمایا زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ ہی کیا ہے؟ نشر کرنا. حتیٰ اگر اس باب کو کھولا جائے تو گفتگو بہت ہے، لیکن میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. حتیٰ فرمایا کہ جو جہال ہیں، جو افراد اپنے جہل کی وجہ سے بدتمیزی کرنے والے ہیں، چیخنے چلانے والے ہیں، ان کے مقابلے پر اللہ نے جن کو صبر دیا ہے اس صبر کی بھی زکوٰۃ ہے. فرمایا زکوٰۃ الجاہل تحملہم، جاہل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کے مقابلے پر تحمل اور برداشت کیا جائے. پس اگر اللہ نے آپ کو صبر دیا ہے تو حتیٰ اس صبر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ تقسیم بندی رکھی ہوئی. آپ کے پاس صبر زیادہ ہے تو اس کو ان جہال کے مقابلے پر استعمال کریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر عنایت نہیں کیا. ہمارے گھروں میں عام طور پر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ کوئی گھر میں ایسا ہے جو زیادہ بولنے والا ہے، زبان بہت تیز ہے، اس کے مقابلے پر جو دوسرا ہے وہ زبان تیز نہیں چلا سکتا. اب وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے، ہم کب تک برداشت کریں؟ تو بس صبر اللہ نے دیا ہے، تم اس پر شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں اگر اس کیفیت سے بچا کر رکھا ہوا ہے کہ تم اپنی زبان کی فضول خرچی سے کسی کو اذیت دو، تو پھر یہ تمہارا تحمل، یہ تمہارا برداشت، یہ تمہارا حوصلہ، یوں سمجھ لو کہ تمہارے صبر کی زکوٰۃ نکلتی جا رہی ہے. جتنی صبر کی زکوٰۃ نکلتی چلی جائے گی اتنے تمہارے مقامات خود بخود بلند ہوتے چلے جائیں گے. لہذا اب پروردگار بنیادی طور پر ان مستضعفین کو مستضعف کب بنایا جاتا ہے؟ جب استحصال کر کے جن کو زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان تک پہنچنے نہیں دیتے، تب یہ طبقہ مستضعف بن جاتا ہے. لیکن اس مستضعف طبقے کے اندر رہبریت کی صلاحیت نہیں ہے، اس طبقے کے اندر زمین کی وراثت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے.